آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان جن کو آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دے رکھی ہے، سب سے پہلے ان کا تعارف ہے۔ آپ بارہا زیارت کرتے رہتے ہیں کوہ نور ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ، مختلف پروگرامز میں رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور بھی جو پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں ہماری دعوت پر آپ تشریف لاتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہماری خاص دعوت پر پروگرام راہ فلاح کا آپ حصہ بنے ہیں۔ آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت، محترم المقام، عزت مآب جناب صاحبزادہ پروفیسر محمد علی کریمی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے ہمیں بہت سی عبادات میں ایسی عبادات سے بھی متصف کیا جو مخصوص جگہ پر مخصوص ایام میں ادا کی جاتی ہے۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت فریضہ حج ہے جو ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے ایام مخصوص ہیں، اور مخصوص ایام کے اندر ہی یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، جس میں 12 تک تو لازمی ہے، کمپلسری ہے، ایک دن ایکسٹرا دیا جاتا ہے، وہ اگر کوئی شخص وہاں رک کر مزید کنکریاں مارے تو ان ایام کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکام لازم کیے، جو مناسک حج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے، اس کے مطابق مناسک کو ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ حج کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، اور جو ذہنوں میں آپ نے کہا سوالات ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ حل ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، پہلا گھر جو بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پہلا گھر زمین پر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مبارکا وہدی للعالمین، وہ جگہ وہ گھر برکتوں والا بھی ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بھی ہے۔ تو بیت اللہ شریف جس وقت زمین بنتی ہے تو یہ زمین کا وسط ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ علامہ نعیم نے اس روایت کو نقل کیا کہ پانی تھا ہر طرف تو فرشتوں کو کہا گیا، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو جھاگ بنی، تو یہاں اس جھاگ کو پھیلایا تو زمین معرض وجود میں آئی، اور پانی پر اس کو استقرار نہ تھا، استقلال نہ تھا، پانی پر وہ کانپ رہی تھی۔ تو علامہ ابن نعیم نے لکھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کا نام اس پہ لکھا جائے تو زمین کو بھی قرار آ گیا۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر ٹھونک دیا، اور پھر اس طرح یہ زمین اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ بالکل یہ زمین کا نقطہ اول ہے، اور اسی کے بالکل اوپر ساتوں آسمان کے جو فرشتوں کے لیے بیت المعمور ہے وہ اسی مقام پر بنا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جاتا ہے تو بیت اللہ شریف جہاں آج موجود ہے اسی جگہ ان کا پتلا بنایا جاتا ہے، جن پر 40 دن بارش ہوئی۔ تفسیر عزیزی میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ 40 دن میں 39 دن غموں کی بارش اور ایک دن خوشی کی بارش، اس لیے انسان غم زیادہ دیکھتا ہے اور خوشی کم دیکھتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کا یہ غسل خانہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر جنت پہ جلوہ فرما ہوئے، اور وہاں سے پھر زمین پر جب اتارے گئے تو جو میدان عرفات ہے، اس کو عرفات کہتے اس لیے ہیں کہ جناب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی پہلی ملاقات زمین پر آ کر میدان عرفات میں ہوئی، اور ان کی زبان سے الفاظ نکلے عرفتو کا عرفتو کے، تو اللہ نے یہ جملے بڑے پسند آئے، فرمایا یہ ملاقات ہمیں اتنی پسند آئی جو بھی صاحب نصاب ہوگا وہ سال کے بعد یہاں آ کے آپس میں ملاقات کریں گے اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جائے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا، اس کے نشان ختم ہو گئے، پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر فرمائی جناب جبریل امین علیہ السلام کی نشاندہی پر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو نقطہ اول ہے، اور اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مبارکن، اس جگہ پہ برکتیں برکتیں ہیں، یعنی حرم پاک جو ہے، جو بیت اللہ شریف ہے، اس کا جو مقام حرم ہے، اس کا تعین اس طرح ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اڑ کر نہیں آئے،
बल्कि उनके 2 पांव 2 पत्थरों पर थे। एक पत्थर हजरे अस्वद है और एक मकाम इब्राहिम तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि इन 2 पत्थरों पे पांव रख के हजरत जनाब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ लाए। तो जिस वक्त हजरे अस्वद, ये सफेद पत्थर था, इसको लगाया गया तो इसकी जितनी रोशनी से जगह मुनव्वर हुई, उतने हिस्से को हरम मुकर्रर कर दिया जाता कि ये हरम है, यहां ना घास काट सकते हैं, ना मच्छर मार सकते हैं, ना चूंटी मार सकते हैं, ना किसी को, ये पाकीज़ा जगह हरम है। और यहां तक के कुर्बे कयामत में दज्जाल भी पूरी रुए जमीन का चक्कर लगाएगा, न मदीना मुनव्वरा जा सकता है, न मक्का मुकर्रमा जा सकता है। और कुर्बे क़यामत में ईमान सारे का सारा सिमट कर यही होगा। और जनाब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो ज़हूर है वो भी हतीम से होगा, और आप हतीम में बैठे होंगे और लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत पैदा करेगा, और फिर आप अपना हाथ बढ़ाएंगे तो लोग बैत करेंगे। पता चला ये वो मरकज है जहां ना कभी बरकतें खत्म होंगी और क़यामत की सुबह तक बरकतें जारियो सारी रहेंगी। अब डिपेंड करता है हमारे एतिकाद पर, हमारे यकीन पर। ये बात तो कन्फर्म है, कोरोना जैसी हजारों वबाएं भी आ जाएं, लेकिन अल्लाह की बरकत के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, हमने इस जगह को बरकत वाला रखा है, इसकी बरकतें हमेशा से कायम हैं और रहेंगी। व हुदल लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए ये मरकज हिदायत है। अल्लाह ताला ने इसको मरकज हिदायत बनाया। हज के लिए जो हमारे पाकिस्तान में से बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो जो हज की सादत हासिल करने वाले हैं, अब वो हज इस साल नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? जिन्होंने नियत कर रखी है या उन्होंने कुछ माल अपना उस नियत से रखा हुआ है, वो थोड़ी सी आप वजाहत फरमाइएगा। आपकी असल में गुफ्तगू में 3 सवाल पोशीदा हैं और मैं तीनों सवालों का बितरतीब जवाब दूंगा। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम का जो खूबसूरत तसव्वुर इबादत है, उसमें एक जाविया निगाह है, उसे कहते हैं उज़्र शरी। ठीक, यानी जो अरकान इस्लाम है, जैसे नमाज है, रोजा है, ज़कात है, उसी में हज भी है। जी। तो नमाज के अंदर अगर कोई बीमार हो जाए तो शरा ने उसको हर एक को केस टू केस वेरी करते हुए हर एक के लिए हुक्म शरी अलग बयान किया। ठीक है। और उसके पूरे पैरामीटर्स हैं जो इस्लाम ने जिक्र किए। ठीक है। कि भी अगर कोई बंदा है वो रकू सुजूद नहीं कर सकता तो बैठ के इशारे से नमाज पढ़ ले, लेट कर पढ़ ले, हर एक को उसके जो जैसे जैसे उसके मामलात हैं उसके मुताबिक हुक्म है। रोजा है, नहीं रख सकता, अब प्रॉब्लम है तो सर्दियों में जाके रख ले, अगर बिल्कुल ताकत नहीं है तो उसके बदले में फिदिया दे दे। ठीक है। ज़कात है, उसके पास माल आ गया, ज़कात फर्ज हो गई लेकिन अदायगी साल के बाद है, साल होने से पहले माल खत्म हो गया तो अब उस पर ज़कात ही नहीं है। ठीक। तो गोया के शरीयत ने हर चीज के पैरामीटर्स मुतय्यन किए। इसमें एक हुक्म है, हुक्म उज़्र शरी। ठीक है। उज़्र शरी होता है कि इबादत के अंदर जब कोई उज़्र आ जाए तो उसको फिर उज़्र की वजह से शरीयत ने जो पैरामीटर्स बताए हैं हमने उसके मुताबिक देखना है। उसमें फिर 2 राहें हैं, एक अजीमत की और दूसरी रुखसत की। अजीमत वाले तो हक की राह पे चल पड़ते हैं, वो तो आतिश नमरूद में भी कूद जाते हैं और वो नहीं देखते कि इसमें मसलहत क्या है और इसमें प्रॉब्लम क्या है। और जो रुखसत वाले हैं वो यकीनन शरा के उसी पैरामीटर्स के मुताबिक, उसी बाउंड्री लाइन के मुताबिक रुखसत को अपनाते हुए अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते हैं। आपके सवाल का जवाब ये है कि नाज़रीन को तज़ब्ज़ुब में मुब्तला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हज खत्म नहीं हुआ, हज इस साल बंद नहीं हुआ, हज होगा लेकिन सिर्फ मकामी लोगों का। बिल्कुल ठीक। अब मकामी लोगों का, अब देखें हज को अगर कोई जालिम बादशाह किसी को रोक देता है, जैसे कि यजीद के दौर में मंजनीक से बमबारी की गई, बैतुल्लाह के गुलाफ को जला दिया और बैतुल्लाह शरीफ के साथ साथ मस्जिद नबवी में जाके उसकी फौज ने 3 दिन तक मस्जिद में अजान ना होने दी, अपने घोड़े बांध दिए। बिल्कुल। तो एक तो कंडीशन ये है, ठीक है, मुसलमान तज़ब्ज़ुब में मुब्तला थे, इस मकाम पर भी कुछ अजीमत पे चले, कुछ रुखसत पे चले, हम दोनों का एहतराम करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह मुख्तलिफ अदवार में ऐसे औकात भी आए जिसकी वजह से इबादत को मफकूद किया गया। तामीर के सिलसिले में भी मफकूद किया जाता है। ठीक है, ये सारे सिलसिले साथ साथ चलते हैं। ऐसे ही अब चूंकि वबाई मर्ज के फैलने की वजह से गुमाने गालिब हो चुका है और शरा में गुमाने गालिब को उज़्र का दर्जा दिया जाता है। इस उज़्र की वजह से फुक़हा ने यह कायदा मुरतब किया
کہ اگر کسی شے پہ گمان غالب ہو تو بہرحال اس میں عذر کو متعین کر دیا جائے گا. یہ ہے رخصت والوں کی بات. لیکن جو عزیمت پہ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی وبا ہو ہم تو اللہ کے اس حکم پہ یقین رکھتے ہیں مبارکم و ہدی للعالمین کہ یہ برکت والا بھی ہے اور یہ مرکز ہدایت بھی ہے. اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں, اس میں مقام ابراہیم ہے. ومن داخلہ کان آمنا, اللہ فرماتا ہے جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن کے اندر آ گیا. اب وہ عظیمت والے کہتے ہیں ہم اللہ کے امن میں جانا چاہتے ہیں, اگرچہ اس مقام پر ہمیں موت بھی آ جائے تو ہم شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہوئے رب قدوس کی اس راہ عظیمت پہ چلنے والے ہیں اور ہم نے رب قدوس کے حکم کی تکمیل کرنی ہے. تو لہذا ہم ان کو بھی, ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو راہ عظیمت پہ جاتے ہیں. لیکن فقہا نے تو چونکہ ظاہری اصول کے مطابق فتویٰ مرتب کرنا ہوتا ہے اور اس میں جو قاعدہ قانون میں نے عرض کیا وہ گمان غالب پر ہے. جب کسی بیماری کے بڑھنے کا گمان غالب ہو جائے تو اس کو عذر شرعی کہتے ہیں. اچھا, اب آپ نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگوں نے پیسے جوڑ رکھے تھے, ارادہ کیا ہوا تھا. دیکھیں اگر تو ایک بندہ حرم پہنچ گیا, جی کورونا وائرس میں ایسا ہوا, لوگ یہاں سے احرام باندھ کے جہاز پہ بیٹھ کے جدہ پہنچ گئے, ایئرپورٹ پہ جا کے ان کو کہا گیا جی اب آگے نہیں جانے دینا, یہیں سے واپس جائیں. اب چونکہ وہ احرام باندھ چکے تھے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ وہاں حرم کے حدود کے قریب قربانی کریں گے. قربانی کرنے کے بعد پھر اپنی حلق کروائیں گے, بال اتاریں گے اور پھر اپنا احرام کھولتے ہوئے سلے ہوئے کپڑے پہن کے واپس آ جائیں گے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام کو روک دیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ کو ذبح کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا اور اپنا احرام اتار کے سلے کپڑے پہن کے واپس آ گئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہین حیات میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے. یہ تو اس وقت ہے اگر کوئی وہاں پہنچ گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی اپنے گھر میں ہے, ارادہ ہی ہے, تو اب ایسی صورت میں اس پر ہم فسق کا حکم نہیں لگائیں گے. وگرنہ ایک بندہ جس کے پاس حج پہ جانے کے سارے اسباب موجود ہوں وہ جان کے ڈیلے کرے گا, تاخیر کرے گا, اس کو فاسق کا حکم لگایا گیا کہ وہ فاسق ہے کہ وہ جان بوجھ کے اللہ کے ایک حکم فرضیت کی تکمیل میں تاخیر کر رہا ہے. لیکن یہاں بات اور ہے کیونکہ جو حج کی شرائط ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ راستے میں کوئی پرابلم نہ ہو, بالکل کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو, یہ ساری شرائط میں شامل ہے. تو اب چونکہ یہ پرابلم ہے کہ اگر ازدحام ہوگا لاکھوں کی تعداد میں, یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 لاکھ ہوں گے تو حج ہوگا, 8 لاکھ کا بھی حج ہو سکتا ہے, 5 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت چونکہ مقامی لوگ کریں گے اس سال تو لہذا حج تو ہوگا, یہ عبادت مفقود نہیں ہوئی. اب وہ کیا کریں گے, وہ لوگ اگلے سال کا انتظار کریں, اپنے پیسے سنبھال کے رکھیں. اگر ان کا یعنی پیسے سنبھال کے رکھیں, حج کا ارادہ ہے اور ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ وصیت کر کے جائیں. ٹھیک ہے, اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون حاضر ہوئی, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے حج نہیں کیا, یقیناً ارادہ ان کا تھا تو فوت ہو گئی, اب میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں تو ادا ہو جائے گا, تو سرکار نے ان سے سوال کیا اگر تیری امی پہ قرضہ ہوتا, ان کے فوت ہونے کے بعد تو قرضہ ادا کرتی تو قرضہ ان کا ادا ہو جاتا؟ عرض کیا ہاں پیارے آقا. فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو. اللہ مطلب کیا ہے, حج تم نے کرنا ہے, بالکل سارے مناسک اس کو حج بدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد میں سے اس کی نیت کر کے اپنی والدہ, والد, دادی, دادا اگر پھر حج بدل کر جو رکھے ہوئے پیسے ہیں حج کی نیت کے, اگر وہ استعمال کر لیتا ہے, مطلب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے اب جب ہوگا حج اور جب پیسے ہوں گے تو میں تب یہ سعادت حاصل کر لوں گا, تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جی, اس کو پیسے خرچ نہیں کرنے چاہیے. اب ظاہری بات ہے اس نے نیت کر لی ہے, پیسے نکال لی ہیں تو اس کو وہ حج کے لیے ہی رکھے. بہرحال اگر اس کے پیسے اس میں سے خرچ ہوئے ہیں اور اس کو یہ یقین ہے کہ اگلے سال تک پھر میں اتنے کر لوں گا تو پھر کوئی حج نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے اگر ایک چیز ختم ہو جائے, جیسے میں نے زکوٰۃ کا پہلے حکم بتایا کہ وہ صاحب نصاب رہا ہی نہیں تو اب زکوٰۃ کی اس کے اوپر فرضیت کیا ہے, تو اسی طرح اگر یہ پیسے ضائع ہو گئے, تلف ہو گئے, کچھ ہو گیا, لیکن اپنی طرف سے اس کو کوشش کرنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے تو اس سال اگر نہیں موقع ملا تو اگلے سال کے لیے رکھے اور حج کی ادائیگی انشاءاللہ وہ اگلے سال کر لے. ہونے کی 8 شرائط فقہا نے بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی شرط ہے اسلام. ٹھیک جی, کہ غیر مسلم پہ وہ حج وغیرہ نہیں ہے. سب سے پہلی شرط اسلام ہے, مسلمان ہونا ہے, صحیح العقیدہ ہونا ہے. اسی طرح دوسری شرط ہے بالغ ہونا, بلوغت.
کہ ابھی اگر بالغ نہیں ہے، وہ نابالغ ہے، اگر وہ حج کرتا ہے تو اس پر حج وہ فرض ہی نہیں ہے. تو پہلی شرط اسلام ہے، اسی طرح دوسری شرط بلوغت ہے، تیسری شرط ہے عاقل ہونا، کہ کوئی مجنون ہے، مینٹلی وہ مس بیلنسڈ ہے تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے، شریعت کے کام لاگو نہیں ہوتے. چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، کہ غلام پر بھی حج فرض نہیں ہے. پانچویں شرط ہے صحت کا ہونا. جی یہ شرط ہے صحت کا ہونا. اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ ماہر ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ آپ یہ سفر نہیں کر سکتے تو وہ شرعاً معذور ہے. تو جس طرح مجھ سے قبل انہوں نے یہ بتایا کہ وصیت کرے یا حج بدل کروائے اگر اس پر فرض ہے، تو یہ نہیں کہ اگر وہ صحت مند نہیں ہے کہ بالکل حج کو چھوڑ ہی دے. تو اسی طرح صحت مند ہونا یہ شرط ہے. اور اسی طرح چھٹی شرط ہے بینا ہونا، نابینا شخص پر بھی حج فرض نہیں ہے. اور ساتویں شرط ہے زاد راہ کا ہونا. اور زاد راہ میں یاد رکھیے کہ وہ ایک تو سواری ہے اور دوسرا وہاں کے تمام اخراجات، معاملات، کھانا پینا، وہ سارا. اور تیسری چیز ہے کہ جو وہ حج کے لیے جائے تو پیچھے گھر والوں کا اتنے عرصے کا وہ نانب کا زاد راہ وہ بھی اسے چھوڑ کے جانا چاہیے. اور آٹھویں شرط ہے کہ ان تمام شرائط کی ادائیگی کے وقت کا ہونا. اور اس میں ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ تمام شرائط پائی جائیں جو حج کے فرض ہونے کے لیے ہیں، جب یہ پائیں گئی تو اس کے بعد بھی اس کی ادائیگی اس وقت لازم ہوگی. اس کے لیے بھی دو تین شرائط ہیں. ایک ہے جس طرح فرمایا گیا کہ راستے کا پرامن ہونا، کہ اگر یہ تمام شرائط ہیں، راستہ پرامن نہیں ہے تو اس صورت میں بھی حج وہ اس کی ادائیگی کو مؤخر کر سکتا ہے. اور اسی طرح عورت کے حوالے سے یہ میں بڑی خاص بات عرض کرنا چاہوں گا. اور ہماری بہت ساری کمیونٹی اور لوگوں سے میں نے 2018 میں مجھے حج کی سعادت ملی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسی خواتین جو بغیر محرم کے سفر کر کے حج کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک. تلبیہ پڑھا جا رہا ہے وہ سارے اور یہ فقہا نے بات لکھی ہے اگرچہ اس کا حج ادا ہو جائے گا لیکن ہر قدم پہ اسے گناہ ہوگا. بس وہ ایک سعادت سمجھ کے شوق اور لگن وہ تو ہو گیا، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت کے لیے فقہا نے لکھا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی شرعی محرم نہیں ہے تو اس صورت میں اس پر حج فرض ہی نہیں ہے، وہ اسے مؤخر کر سکتی ہے. تو ان شرائط کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے یہ سوال جو آپ کا وہ سوال تھا کہ لوگ اس حوالے سے کیا سخاوت کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ یکم شوال سے 10 ذی الحجہ تک یہ حج کے ایام ہیں. ان ایام میں یہ تمام شرائط اگر کسی شخص میں وہ پائی گئیں تو اس پر اب حج کرنا فرض ہو گیا. اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے مؤخر کرتا ہے تو زندگی کے کسی بھی حصے میں وہ حج کر سکتا ہے. تو ان حالات میں اگر کسی شخص کو یہ غالب گمان ہے اور یقین ہے ان کا بزنس ہے، جاب ہے، وہ بعد میں بھی اتنا بجٹ کر کے اپنا حج کو یقین ہے کہ سارے معاملات اس صورت میں وہ سخاوت بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ نیکی اور یہ سارے معاملات کر سکتے ہیں.